الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صل على محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين اما بعد آقا کل کے درس میں ہم جو ہے بائع فضولی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ اگر جو ہے بائع فضولی نے جو معاملہ انجام دیا ہے کہ وہ مبیع مشتری کے ہاتھوں سے تلف ہو جائے اور جا کے مالک کے اصلی اس سے رجوع کرے، تو آیا یہ مشتری بائع فضولی کی طرف مراجعہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس سے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جو نقصان اٹھایا ہے، جو قیمت اس نے دیا ہے، اس حوالے سے مفصل گفتگو تھی۔ آج اسی کے ایک مشابہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیچ دیتا ہے ایک ایسی چیز کو جو قابل ملکیت ہے، قابل تملک ہے، اس کو اپنی ملکیت میں قرار دے سکتے ہیں، اس چیز کے ساتھ ایسی چیز کو ملاتا ہے جو قابل تملک نہیں ہے، وہ ملکیت میں آتی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات جو ملکیت میں نہیں آتی ہے اس کی نسبت بے باطل ہو جاتا ہے نا۔ جس طرح بائع فضولی بیچ رہا ہے، اگر اجازت نہیں دے، مالک اجازت نہیں دے تو بے باطل ہوتا تھا۔ یہاں پہ بھی جو غیر تملک شدہ چیز ہے نا، جو ملکیت میں نہیں آتی ہے، اس میں بے باطل ہو جاتا ہے، اور جو قابل تملک ہے اس میں بے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح سے ملا کے بیچے اور مشتری کو بھی اس کے بارے میں علم نہ ہو، تو کہہ رہے کہ بعد میں پتہ چلے تو نسبت میں ما یملک جو ہے، جو قابل تملک ہے، اس میں صحیح ہوگا، دوسرے میں صحیح نہیں ہوگا، تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے کہ ما لا یملک کی نسبت اس بائع کی طرف رجوع کرے گا قیمت کے بارے میں، یعنی قیمت کو کم کر دے گا نا مشتری۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی اس کو کس طرح سے قیمت کو کس طرح سے ادا کیا جائے۔ مثلا یہاں پہ جو مثال دیا ہے نا کہ کذا لو باع ما یملک وما لا یملک کالعبد مع الحر والخنزیر مع الشاة لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ جیسے ما یملک کی مثال ہے، عبد ہے، اس کو کسی آزاد بندے کے ساتھ بیچے، اور اسی طرح مع الشاة مثلا بھیڑ کو جو ہے کس کے ساتھ بیچے آگا؟ خنزیر کے ساتھ بیچے۔ تو اس مثال میں بھیڑ اور عبد تو قابل یملک ہے، ٹھیک ہے، قابل تملک ہے، لیکن خنزیر اور آزاد انسان جو ہے قابل تملک نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ان جو قابل تملک ہے اس میں بے صحیح ہے، باقی میں صحیح نہیں ہے، تو کس طرح سے مراجعہ کرے، طریقہ کار کیا ہے؟ تو یہ کہہ رہے کہ بھائی طریقہ کار یہ ہے کہ ان دونوں کی قیمت کو الگ کیا جائے گا۔ تو قیمت کا طریقہ جو ہے، الگ کرنے کا طریقہ جو ہے، کس طرح سے کم کرتے ہیں وہی ہے۔ پہلے جو کوئی شخص جو ہے ایک دروازے کا 2 حصے جو بیچتا تھا، اسی طرح ہے کہ ہر ایک کو الگ الگ سے قیمت کریں گے، اور ان الگ الگ قیمت کر کے اس کو جمع کریں گے۔ جمع کرنے کے بعد ان میں سے ایک کی قیمت کو، مثلا قابل تملک نہیں ہے، اس کی قیمت کو مجموع قیمت کے ساتھ کیا کریں گے آگا؟ نسبت دیں گے۔ دیکھیں گے یہ جو مثلا غیر تملک شدہ چیز ہے، جو قابل تملک نہیں ہے، اس کی اس مجموع کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ مثلا مجموع کی نسبت نصف ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی قیمت 20 ہے، ان میں سے اس نے مثلا خنزیر کی قیمت دی ہے 10 روپیہ، ٹھیک ہے، خنزیر کی قیمت لگا دیا ہے 10 روپیہ، تو 10-20 کی نسبت کیا ہے آگا؟ نصف ہے نا، نصف ہے، تو اصل قیمت جو مشتری نے دیا ہے، اصل قیمت جو مشتری نے دیا ہے اس سے نصف کو کم کرے گا، چاہے وہ نصف 10 کی شکل میں آ جائے، 5 کی شکل میں آئے یا 20 کی شکل میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہی کہا تھا، نہیں کہا تھا ابھی جو قیمت گزار کے نصف نہیں، جو دیا تھا اس کا نصف واپس کرے گا۔
ایک بات ہو گئی، طریقہ وہی ہو گیا، لیکن کہہ رہے کہ بھائی یہاں اب آزاد بندے کی قیمت کیسے لگائیں؟ خنزیر جو کہ آپ کے ہاں خرید و فروخت مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہی نہیں، اس کی قیمت گزاری کس طرح سے کی جائے؟ تو دونوں کے الگ الگ طریقہ بتائیں۔ کہہ رہے حر آزاد جو شخص ہے اس کو آپ عبد فرض کریں گے، ایک دفعہ عبد فرض کریں گے، کہیں گے بھائی یہ جو آزاد بندہ ہے اس کی یہ مشخصات ہیں، اس کی یہ خصوصیتیں ہیں، اگر یہ خصوصیتیں ہوتے ہوئے اس کے اندر ان خصوصیات کے ساتھ اگر یہ عبد ہوتا تو اس کی قیمت کیا ہوتی، اس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان خصوصیات کے ساتھ یہ شخص اگر عبد ہوتا تو اس کی قیمت کتنی ہونی چاہیے تھی، تو لگائیں گے نا، قیمت نہیں لگائیں گے، جیسے کہ اس دور میں عبد کی لگاتے تھے، خصوصیات کو دیکھ کے لگاتے تھے، اسی طرح اس کی بھی خصوصیات ہے اور اس کو عبد کی جگہ میں فرض کریں گے، پر جو قیمت ہوگی اس کی قیمت اور عبد کی تو پہلے سے قیمت ہے، ان دونوں کو جمع کریں گے، پھر جو ہے حر کی جو قیمت لگا دیا ہے اس کو مجموع کے ساتھ نسبت دیں گے، اگر نصف ہے تو نصف قیمت کو کم کریں گے، ربع ہے تو ربع، ثلث ہے تو ثلث، اسی طرح۔ یہ تو ہو گئے کیا کہتے ہیں انسان آزاد کی قیمت لگانے کا طریقہ، لیکن خنزیر کا کیا کیا جائے؟ تو کہہ رہے کہ ان کی ایک جماعت سے پوچھیں، ایسی جماعت کی جن کا عموماً عام طور پر جو ہے کذب پر جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہیں ہے، ایک جماعت خبر دے تو کافی ہے، یا کہہ رہے کہ اطمینان حاصل ہو جائے، ان کے قول پر اطمینان ہو جائے، یا کہہ رہے کہ دو مسلمان عادل گواہ دے دیں، تو کہہ رہے یہ تین طریقے ہیں، اس کے علاوہ مطلقہ وہ اگر کہے کہ بھائی اس کی اتنی قیمت ہے تو اس پر جو ہے کفایت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس پر اکتفا نہیں کریں گے، کیوں بھائی آپ کو تو خبر ہی ملنی چاہیے تھی، تو کہہ رہے نہیں، جو مقوم ہے نا یعنی قیمت گزار ہے اس کے لیے عدالت شرط ہے، کہہ رہے اس کے لیے عدالت شرط ہے، ممکن ہے وہ جھوٹ بولیں، عادل ہونا شرط ہے، چونکہ کہا نا کہ ایسی کثیر جماعت ان کو اطلاع دے دے کہ جو ان کے کذب ہونے پر جو ہے کیا کہتے ہیں کذب ہونے پر اطمینان حاصل ہو، کاذب ہونے پر اطمینان حاصل ہو، ایسا نہ ہو تو صحیح نہیں ہے، وجہ یہی ہے کہ عدالت شرط ہے۔ خوب اسی پیراگراف کو پڑھتے پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ وکذا، اور اسی مسئلہ سابق کی طرح ہے، یعنی تقویم کا طریقہ جو ہے قیمت گزاری کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بتا دیا پہلے والے مسئلے میں۔ لو باع ما یملک مبنی للمجہول، اس کو جو ہے وہ پڑھے صیغے کو مجہول پڑھے، معلوم نہ پڑھے، اگر کوئی شخص بیچ دیتا ہے ایسی چیز کو جو قابل تملک ہے، وما لا یملک، اور ایسی چیز کے ساتھ ملا کے بیچے جو قابل تملک ہے نہیں، کسی کی ملکیت میں آتا نہیں، جیسے مثال دیتے ہیں آقا کل، آپ کس کی مثال ہے آقا؟ قابل تملک کی، ما یملک کی، اور مع الحر ہے ما لا یملک کی مثال، اسی طرح خنزیر ہے، خنزیر بھائی مسلمان کی ملکیت میں آ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، چونکہ وہ نجس ہے، خرید و فروخت باطل ہے اس کے ساتھ، پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو۔ عین خوب کہاں چلا گیا، ہاں، معاشات، ایک جو ہے بھیڑ کے ساتھ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْمَمْلُوكِ بِنِسْبَةِ قِيمَتِهِ، کہہ رہے کہ بھائی ضمیر شان یہ ہے کہ یصح فی المملوک، مملوک میں بیع صحیح ہے، ہاں، فَإِنَّهُ يَصِحُّ، یہ جو بیع جو ہے صحیح ہے، فی المملوک، مملوک میں، بالنسبت قیمت ہی، اس کی قیمت کے حساب سے جو ہے صحیح ہے، الی مجموع القیمتین من الثمن، بھائی قیمت کو، اس کی قیمت کتنی ہوگی، بالنسبت قیمت ہی ہے نا، اس کی قیمت کی نسبت سے وہ کیسے پتہ چلے گا، کہ الی مجموع القیمتین من الثمن، یعنی ان دونوں کو ملا کے جو مجموعاً جو قیمت بنا ہے اس میں سے جو حصہ اس کا ہوگا اس حساب سے بے صحیح ہوگا، تو مطلب کیا ہے کہ اسی اندازے میں جو ہے بائع اس ثمن پر بھی تصرف کر سکتا ہے اور مشتری کیا کہتے ہیں اس ما یملک کے اوپر کیا کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے، تو بھائی اس کی جو ہے قیمت کتنی بنتی ہے، قیمت کی نسبت کس طرح سے پتہ چلے گا، کرے وَيُقَوِّمُ الْحُرَّ لَوْ كَانَ عَبْدًا،
کہ پہلی مثال میں ہم جو ہے حور کی قیمت لگائیں گے، قیمت لگایا جائے گا کب، کس طرح؟ لو کان عبدن، اگر یہ عبد ہوتا، علی ما ہوا علیہ من الاوصاف والکیفیات، جو کیفیات اور جو ہے اس کے اوصاف ہے اس کے ساتھ اگر یہ عبد ہوتا تو اس کی قیمت کیا ہوتی، اس طرح سے ہم قیمت لگائیں گے۔ خوب، والخنزیر کی کس طرح سے لگائیں گے؟ والخنزیر عند مستحلیہ، یعنی قیمت لگائیں گے اس شخص کے نزدیک کیا اس کی قیمت ہے جو اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ خوب، کس طرح سے اخبار دے دے تو اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ اما باخبار جماعت منہم کثیرۃ یؤمن اجتماعہم علی الکذب، کہ بھئی اس طرح سے ایک جماعت خبر دے دے، ایک کثیر جماعت کہ جن کا جو ہے نا سب کا اجتماع کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، سب یہ اس طرح سے جماعت وہ اخبار دے دے کہ ان کے کاذب ہونے سے ہم مطمئن ہو جائیں، کاذب نہ ہونے پر مطمئن ہو جائے، یا مطمئن ہو جائے کہ یہ کذب پر اجتماع نہیں کریں گے، علی الکذبی، ٹھیک ہے آقا، کذب پر اجتماع کرنے سے ہم جو ہے مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ کذب پر اجتماع نہیں کریں گے۔ وَيَحْصُلُ بِقَوْلِهِمُ الْعِلْمِ، یا یہ کہہ رہے کہ او الظَّنُّ الْمُتَأَخِّمِ لَهُ، یا کہہ رہے کہ ان کے قول سے علم یا ظن حاصل ہو جائے تب بھی کافی ہے۔ او بِاخبار عادلین مسلمین، یا دو عادل مسلمان اخبار دے دے، خبر دے دے، کیسے؟ مطلعان علی حالہ عندہم، کہ وہ جو ہے اس کی قیمت کے بارے میں اطلاع رکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے کیا کہتے ہیں، خنزیر کو حلال سمجھنے والوں کے نزدیک کیا اس کی قیمت ہے، وہ اطلاع رکھتے ہیں، وہ بھی خبر دے دے تو کافی ہے۔ اب کہتے ہیں لا منہم مطلقا، مطلق خبر سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی کہے کہ بھائی ہمارے پاس یہ ایک نفر دو نفر آگے کہے تو یہ کافی نہیں ہے، کیوں بھائی؟ لاشتراط عدالت المقوم، اس لیے کہ مقوم کی عدالت ہمارے ہاں شرط ہے، ٹھیک ہے گا، یعنی قیمت گزار کو چاہیے کہ جو قیمت لگاتا ہے وہ کیا ہوگا؟ عادل ہے۔ خوب کہہ رہے کہ ھذا مع جہل المشتری بالحال لیتم قصدہ الی شرائہم ویعتبر العلم بثمن المجموع للافراد، کہہ رہے کہ آقا آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے، شرائط متبایعین یہ ہے کہ بے اس وقت صحیح ہو سکتا ہے، بے کی صحت کے لیے شرائط میں سے یہ ہے کہ متبایعین قصد رکھتے ہوں، ایک بات، ٹھیک ہے آقا۔ دوسری بات جو ہے قیمت اور مبیع کے بارے میں اطلاع رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا، علم رکھتے ہو، اگر قصد نہ رکھتے ہو یا جاہل ہو تو ہر دو صورت میں بے کیا ہے آقا؟ باطل ہے۔ تو یہاں پہ کہہ رہے مشتری کی نسبت یہ بات نہ آ جائے کہ قصد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، قصد نہ رکھے تو بے سرے سے ہی باطل ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہاں پہ ایک صورت میں قصد مشتری ثابت ہو سکتا ہے، وہ کس صورت میں؟ کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ عبد کی اور حر کی بے صحیح ہے یا نہیں، یا یہ نہیں پتہ کہ یہ عبد ہے اور دوسرا آزاد بند ہے، یہ سمجھ رہا تھا دونوں عبد ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے شاد اور اس کے بارے میں مثلا خنزیر کے بارے میں ممکن ہے وہ ابتدائی مسلمان تھا، ابھی ہی مسلمان ہو گیا تھا، تو وہ سمجھ رہا تھا مسلمانوں کے نزدیک بھی خنزیر صحیح ہوگا، ٹھیک ہے، خنزیر کی خرید و فروخت صحیح ہوگی، تو اس حساب سے جو ہے جانتا نہیں تھا تو اس نے خریدا تھا، تو قصد صحیح ہوا نہیں ہو گیا۔ تو ایک اشکال ہو سکتا ہے بھائی قصد تو صحیح ہے لیکن مجموع کیا کہتے ہیں، جہل تھا نا، مجموع قیمت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی قیمت کے بارے میں جاہل تھا، اس لیے کہ بعد میں ہم تقسیم کریں گے تو پتہ چلے گا نا عبد کی قیمت کیا تھی اور حر کی قیمت کیا تھی، پہلے معلوم تھا نہیں تھا۔ تو اس کا جواب دے رہے شہید ثانی، کہہ رہے بھائی مجموع کی قیمت معلوم ہو جائے تو کافی ہے، فرد کی قیمت معلوم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مثلا ایک شاد اور ایک گائے کو ساتھ ملا کے کوئی بیچتا ہے، ٹھیک ہے آقا، ضروری نہیں ہے بکری کی الگ سے آپ قیمت لگائے اور گائے کی الگ سے قیمت معلوم کرے، ان دونوں کی مجموعی قیمت ہو
تو بے کی صحت کے لیے یہی کافی ہے۔ ہذا مع الجہل المشتری، مشتری کے جاہل ہونے کی صورت میں ہے یہ صورتحال کہ بے صحیح ہو جائے گی بالحال کے بارے میں۔ کیوں؟ لیتم قصدہ، تاکہ یہ جاہل ہو تو ان دونوں کا قصد کرے گا نا، جاہل نہیں ہے تو بھائی ما یملک کا قصد کرے گا، ما لا یملک کا قصد نہیں کرے گا۔ الی شرائہما، یعنی اس کے قصد ہے دونوں کو خریدنے کا۔ تو کوئی یہ اشکال کر سکتا ہے بھائی ثمن کے بارے میں تو علم نہیں ہے، تو کہہ رہے ہاں نہیں، وَيُعْتَبَرُ الْعِلْمُ بِثَمَنِ الْمَجْمُوعِ، مجموع کی ثمن جو ہے، ثمن کا علم کافی ہے، وہ معتبر ہے، فرد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لل افراد، افراد کا جو ہے علم ضروری نہیں ہے۔ فَيُوَزَّعُ حَيْثُ لَا يَتِمُّ لَهُ، خوب آگا، تو جب جو ہے ایک میں بے تمام نہ ہو جائے تو تقسیم کیا جائے گا ان کے اوپر، جو ہم نے طریقہ بتا دیا کہ بھائی جس کی جو قیمت ہوگی اسی حساب سے کم کریں گے۔ اما مع علمہ بفساد البیع فیشکل صحتہ، کہ بھائی لیکن یہ علم رکھتا ہے بھائی ایک کی نسبت بے صحیح ہے دوسرے کی نسبت صحیح نہیں ہے، تو کہاں کہہ رہے کہ خود بے کے صحیح ہونے میں اشکال ہے بھائی، بے سرے سے ہی باطل ہو جائے گا۔ لافضاء الی الجہل بثمن المبیع حال البیع، چونکہ جو ہے نا یہ پہنچا دیتا ہے اس بات کی طرف کہ مبیع کی ثمن جو ہے، مبیع کی قیمت جو ہے حال بیع میں معلوم نہیں ہے، جہل ہے اس کی نسبت، ٹھیک ہے، چونکہ پتہ نہیں چل رہا ہے نا کہ اس کی کتنی، کیونکہ ہر ایک کی اس صورت میں معلوم ہونا چاہیے۔ پہلے تو ہم نے کہا چونکہ مجموع کی ہو تو کافی ہے۔ خوب، لأنہ کیوں معلوم نہیں ہے؟ لأنہ فی قوتی، اس لیے کہ یہ جو آپ کی بیع ہے نا اس طرح سے ہے، گویا کہ اس طرح سے ہے کہ کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کیا بعتک العبد، میں نے اس عبد کو بیچا آپ کے لیے، بما یخصہ من الالف، یعنی جو ہزاروں میں سے جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کے بدلے میں آپ کو بیچا ہے۔ کب؟ اذا وزعت علیہ وعلی شیء آخر لا یعلم مقدارہ الآن، کہ اس کا حصہ ہزاروں میں جو بنتا ہے کب آگا؟ اذا وزعت، جب آپ جو ہے تقسیم کریں گے علیہ اس ہزاروں کو، وعلی شیء، اور کسی اور ایک شے پر، دوسری ایک شے پر، کہ لا یعلم مقدارہ الآن، جس کی مقدار ابھی معلوم نہیں ہے۔ بھائی کہتا ہے کہ میں یہ اب اور یہ ساتھ ان کے جو وسائل ہے اس کے ساتھ اس عبد کو بیچتا ہوں، کس کے بدلے میں؟ ان ہزاروں روپیوں میں سے کسی 1000 کے بدلے میں، جو بعد میں معلوم ہوگا کہ جب ہم ان اشیاء جو ساتھ بیچے ہیں ان کی قیمت لگائیں گے، ابھی ہمیں ان کی قیمت معلوم نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے ان کی کتنی قیمت بنتی ہے اور ان ہزاروں میں سے اس کا کتنا بچتا ہے۔ اس طرح سے ہے، گویا کہ اگر اس طرح سے کوئی بیچے تو کہتے ہیں کہ چونکہ ثمن کا مقدار جو ہے، قیمت کا مقدار معلوم نہیں ہے، لہذا بیع باطل ہے۔ چونکہ ہم نے کہا ہے کہ بیع میں جو ہے قیمت بھی معلوم ہونا چاہیے اور مبیع بھی معلوم ہونی چاہیے۔ یہاں مبیع تو معلوم ہے، سامنے ہے، لیکن اس کی قیمت کا مقدار معلوم نہیں ہے۔ اما مع جہلہ فقصدہ الی شراء المجموع ومعرفت مقدار ثمنہ کاف، لیکن جہاں تک اس کے جہل کی، وہی پہلے والی صورت بتایا نا، لیکن جب جاہل ہو تو اس صورت میں فقصدہ الی شراء المجموع، تو اس کا جو ہے مجموع کی طرف جو ہے مجموع کو خریدنے کا قصد، ومعرفت مقدار ثمنہ، اور اس کے جو ہے ثمن کی مقدار کا معلوم ہونا، یہی کافی ہے۔ مجموع کے ثمن کا، مجموع کی قیمت معلوم ہے یا نہیں ہے آقا؟ ہے، چونکہ جاہل ہے، مجموع کو خریدنا چاہتا ہے، اسی مجموع کی قیمت جو ہے اس کو معلوم ہے، تو یہی بیع کی صحت کے لیے کافی ہے، مزید فرد کی قیمت الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَعْلَمْ مقدار ما يخص كل جزء، اگرچہ یہ نہیں جانتا ہے کہ ان میں سے ہر جز کے ساتھ جو مختص وہ ہے کیا کہتے ہیں قیمت ہے اس کو جانتا نہ بھی ہو، پھر بھی مجموع کی قیمت جانتا ہو تو جہل کی صورت میں کافی ہے، لیکن علم کی صورت میں یہ کافی نہیں۔ وَيُمْكِنُ جَرْيَانُ الْإِشْكَالِ فِي الْبَائِعِ مِنْ عِلْمِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ، اب کہہ رہے کہ یہ جو بیع ما یملک اور لا یملک کے بارے میں ہم نے کہا تھا
کہ بھائی اگر بائے نہ جانتا ہو تو صحیح ہے، جانتا ہو تو صحیح نہیں ہے۔ یہی اشکال بائے کے لیے بھی ہم کر سکتے ہیں، بائے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر خود بائے علم رکھتا ہو تو وہ جو ہے نا اپنی مبی کی طرف مراجعہ کر سکتا ہے، حق تصرف رکھتا ہے جو عرض کیا تھا نا، لیکن علم رکھتا ہو تو سرے سے ہی وہ مراجعہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، جو آزاد وہ ہے نا بندہ ہے، اس کی نسبت جو اس کی قیمت بنے گی مثلا، اس پہ تصرف بھی نہیں کر سکتا ہے، اور بے بھی سرے سے باطل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہاں پہ بھی مقدار ہے، کیا کہتے ہیں، قیمت کی مقدار معلوم نہیں ہے نا، مبی معلوم ہے لیکن قیمت اس کی معلوم نہیں ہے، قیمت بعد میں پتہ چلے گا نا توضیح کے بعد، لہٰذا اس کے نسبت بھی صحیح نہیں ہے۔ ولا بعد فی بطلان ولا بعد فی بطلانہ من طرف احدہما دون الآخر۔ اب کہہ رہے کہ بھائی ایک کی طرف سے باطل ہے تو دوسری طرف سے بھی باطل ہونا چاہیے، کہہ رہے نہیں بھائی کوئی بعید نہیں ہے، ایک کی طرف باطل ہو اور دوسرے کی طرف صحیح ہو تو وہی فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہی ہوگا نا، عرض کیا کہ جس کی طرف باطل ہے وہ عوض کے اوپر تصرف نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تصرف کر ہی نہیں سکتا نا، مالک نہیں ہوا ہے، لیکن جس کی طرف سے جو ہے جہل ہے، اس کو علم نہیں ہو، صحیح ہو اس کی طرف سے، تو کہہ رہے کہ وہ تصرف کر سکتا ہے، تلف کی صورت میں جو ہے وہ دوسرا مراجعہ بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ چیزیں۔ ھذا اذا لم يكن المشتری قد دفع ثمن، یہ اس وقت ہے کہ جب مشتری نے ثمن کو دفع نہیں کیا ہو، او کانت عینہ باقیۃ، یا دفع کیا اس کو دے دیا ہے لیکن عین باقی ہے، او کان جاہلا، یا خود جاہل تھا، یہ سب صورتیں تھیں۔ وَإِلَّا جَاءَ فِيهِ مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْفُضُولِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ، وَإِلَّا یعنی اگر یہ جاہل نہیں تھا، عالم تھا، تو وہی ساری باتیں آ جائے گی علم کی صورت میں، تو یہ بے فاسد ہو جائے گا نا، فاسد ہو جائے تو ما تقدم فی البیع الفضولی میں جو کچھ باتیں آ گئی تھی، تلف کس صورت میں فقط رجوع کر سکتا ہے یا ہر صورت میں رجوع کر سکتا ہے، وہ سارے اختلافات جو تھے وہ یہاں پہ بھی آ جائیں گے کہ آپ پہلے پیچھے اس کی طرف مراجعہ کریں۔ بھائی بعض نے کہا تھا کہ اگر عین باقی ہو تو مراجعہ کر سکتا ہے، نہ ہو تو مراجعہ نہیں کر سکتا ہے۔ بعض نے کہا عین چاہے عین ہو یا نہ ہو وہ جو ہے مراجعہ کر سکتا ہے بھائی کی طرف اپنے ثمن کے لیے، ٹھیک۔ خوب، یہ بات ہو گئی کس کی آغا؟ بیع ما یملک اور ما لا یملک۔ ٹائم ہے نا ابھی، ہم پس یہ پڑھتے ہیں۔ وَكَمَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مِنَ الْمَالِكِ يَصِحُّ مِنَ الْقَائِمِ مَقَامَهُ، کہہ رہے کہ جس طرح عقد کیا آغا صحیح ہے مالک سے، اسی طرح عقد صحیح ہے اس شخص کے سے بھی جو قائم مقام مالک ہو۔ وہ قائم مقام مالک کون ہو سکتے ہیں؟ اے القائم، یعنی قائم مقام مالک، جمعہ بے اعتبار معنی الموصول، موصول کے اعتبار سے، من ہے نا، من القائم، من القائمین، ٹھیک ہے آقا؟ تو یہ کیا کہتے ہیں، القائم کی طرف جو موصول ہے نا، وہ موصول کے اعتبار سے اس کو وہم جمع لے کے آئے ہیں۔ وَيَجُوزُ تَوْحِيدُهُ نَظَرًا إِلَى لَفْظِهِ، لفظ قائم کیا ہے آقا؟ مفرد ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی طرف دیکھ کے تو لفظ کو جو ہے وہم کو جو ہے ضمیر کو مفرد بھی لا سکتے تھے، لیکن موصول کو دیکھ کے اس نے کیا لایا ہے؟ جمع لایا ہے۔ موصول کون کون سے آقا؟ یہ ستتن ہے، الاب ہے، جد ہے، ٹھیک ہے، لہو و ان اعلیٰ، اگرچہ جتنا اوپر ہی کیوں نہ، وسیع ہے، من احدہما، ٹھیک ہے آقا، علی الطفل والمجنون الاصلی، یعنی ان دونوں کی طرف سے کوئی کسی کو اگر وسیع بنائے، عبد اور جد کی طرف سے کسی بچے کے اوپر یا مجنون کے اوپر، والمجنون الاصلی ومن ترا جنونہ قبل بلوغہ، یعنی اصالتاً جو ہے شروع سے ہی کیا ہے؟ مجنون ہے، اچانک آیا نہ ہو، یا جو ہے اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کے اوپر جنون آ گیا ہو۔ والوکیل عن المالک، وکیل ہے، او من لہ الولایہ، ٹھیک ہے آقا، حیث یجوز لہ التوکیل، مالک کی طرف سے، او من لہ الولایہ، یا اس شخص کی طرف سے یہ وکیل ہے کہ جس کو ولایت حاصل ہے طفل کے اوپر مثلا، حیث یجوز لہ التوکیل، یعنی اس طرح سے ولایت ہے کہ اس کو وکیل بنانے کی
جو ہے اجازت بھی ہو، وکیل بنانا بھی اس کے لیے جائز ہو. اور اسی طرح حاکم ہے، حاکم شرعی ہے، حیث تفقد الاربعہ، جب یہ 4 کے 4 جو ہے کیا ہو جائے، اگر فوت ہو جائے تو اس کی جگہ میں وکیل وہ اس کی جگہ میں حاکم شرع آ کے جو ہے ان کا ولی بن سکتا ہے. تو وہاں پہ یہ بھی عقد کو جاری کر سکتے ہیں. وہ امین ہو، اور اسی طرح امین حاکم بھی اس صیغے کو عقد کو جاری کر سکتا ہے. وہ کون ہے آغا امین حاکم؟ وہو منصوب لذالک، وہ شخص ہے جس کو اس کو کہتے ہیں نا کہ وکیل خاص کہا جاتا ہے. وکیل خاص جو خاص طور پر انہی امور کے لیے حاکم شرع نے نصب کیا. او ما ہوا عام منہ، یا اس کے لیے اور اس کے علاوہ باقی عام امور کے لیے بھی اگر نصب کیا ہے تو وہ بھی ان صیغوں کو جاری کر سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد.